الرحمن الرحیم۔ سورۃ یونس قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جن صورتوں کا نام انبیاء کے نام پر رکھا گیا ہے، جیسے سورہ یونس ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ یوسف ہے۔ تو یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جن صورتوں کا نام انبیاء کے نام پر ہے۔ اس کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب کی ہے کہ ہم نے وہی ایسے شخص کے اوپر اتاری جو انہی میں سے ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات تو ان لوگوں کے لیے زیادہ اچھی اور خوشنودی کا ذریعہ ہے کہ ہم نے ایک ایسے شخص پر وحی اتاری ہے کہ جو انہی میں سے ہے۔ اگر وہ فرشتہ ہوتا تو لوگ اس کے بارے میں یہ تبصرہ کرتے کہ ہم تو انسان ہیں، یہ فرشتہ ہے، لہٰذا ہم نے تو وحی انہی میں سے اتاری۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں فرمایا، تمہارا رب، تمہارا پالنے والا وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کن کہتے، آسمان اور زمین وجود میں آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ کو 6 دن کا لگنا یہ اس بات کی دلیل ہے، مفسرین نے فرمایا ہے، تاکہ میرے کو اور آپ کو سمجھ میں آئے کہ دنیا کے کام آہستہ آہستہ گریجولی اور تدریجن ہی روح پذیر ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جو میں چاہوں وہ فوراً ہو جائے، جو آپ چاہیں وہ دنیا کے اندر فوراً ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ دنیا کا نظام جو بھی چلے گا وہ آہستہ آہستہ تدریجن چلے گا، ورنہ اللہ چاہتے تو آسمانوں اور زمین کو محض کن کہہ کر پیدا کر دیتے، لیکن اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں کے اندر بنایا۔ اور دن بنتے ہیں سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے۔ جب آسمان اور زمین اللہ نے بنائے ہیں تو اس وقت تو سورج وغیرہ تھے ہی نہیں، تو یہ دن کیسے بنے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دن جتنا وقت میسر جتنا ہوتا ہے اس دورانیے کے اندر اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ اور ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوئے۔ جمہور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان کبھی ایک جگہ پر ہوتا ہے، وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، تو اس طریقے سے اللہ کا کوئی مادی جسم نہیں ہے کہ پہلے اللہ کہیں اور تھے بعد میں عرش پر چلے گئے۔ لہٰذا یہ آیت متشابہات میں سے ہے جس پر ایمان لانا واجب ہے، اور جس کے بارے میں تحقیق میں پڑھنا اور سوال در سوال کرنا بدعت ہے۔ بلکہ اس کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہوئے، اس کی کیفیت کیا تھی، پہلے کہاں تھے، کیسے گئے، بیٹھے، مطلب جلوہ افروز کیسے ہوئے، یہ ساری باتوں پر اللہ نے ہمیں تحقیق کرنے کا مکلف نہیں بنایا، صرف اور صرف اس پر ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام معاملات کو ایک محض تدبیر کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا، جس اللہ نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور سے نوازا، دونوں ہی روشنی ہے، لیکن سورج کی روشنی کو ضیاء کہتے ہیں اور چاند کی روشنی کو نور کہتے ہیں۔ سورج کی روشنی کو ضیاء اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو اگر ایک انسان انسانی آنکھ سے دیکھنا چاہے تو اس کی آنکھیں چندیا جائیں گی، اس لیے اس کی روشنی کو ضیاء کہا جاتا ہے۔ اور چاند کی روشنی کو نور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو جتنا دیکھے اس کی آنکھیں چندیاتی نہیں ہیں، بلکہ جتنا دیکھے دیکھنے سے من نہیں بھرتا، اس لیے اس کی روشنی کو اللہ نے نور سے تعبیر کیا۔ اور اللہ نے اس کی منزلیں بنائیں تاکہ تم لوگ سال کا حساب، دن بھر کا حساب کر سکو۔ اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 6 میں فرمایا، دن اور رات کا آنا جانا، اور جو اللہ نے آسمان اور زمین میں اپنی قدرت کی چیزیں بنائی ہیں، اس کے اندر عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم بتایا جو لوگ اللہ سے ملاقات کی یقین نہیں رکھتے، جن کو آخرت کا کوئی یقین نہیں ہے۔ اور دوسری بات، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، دنیاوی زندگی پر ہی راضی ہو گئے اور اسی کے اوپر ان کی سیٹسفیکیشن ہو گئی ہے، مطمئن ہو گئے، یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ بس جو کرنا ہے دنیا میں کرنا ہے، اور جو کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں فرمایا، جس طریقے سے لوگ اپنے لیے شر مانگتے ہیں، اور وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، جس طریقے سے وہ لوگ اپنے لیے خیر مانگتے ہیں، اگر وہ شر مانگنا شروع کر دیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم،
تو ان کی تو مدت کا وقت پورا ہو جائے گا، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ اللہ کی ڈھیل ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں فرمایا آیت نمبر 12 میں کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، کہ جب انسان کو کوئی مشکل پہنچتی ہے، دعانا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت ہمیں یاد کرتا ہے۔ اللہ فرماتے لما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس سے اس مشکل کو دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم يدعنا الى ضر مسہ، ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی نہیں تھی۔ تو پہلے اللہ 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 کرتا تھا اور بعد میں اللہ سے ایسا دور ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے حد سے آگے بڑھ جانے والے ان کو میں پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 سے لے کر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو خشکی اور تری کے اندر تم کو چلاتا ہے، یہاں تک کہ تم کشتی میں ہوتے ہو اور اس کشتی کو ہوائیں لے کر اچھے سے چلتی ہیں اور اس کشتی کے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جاءتها ریح عاصف، اچانک تند و تیز ہوا آتی ہے، وجاءهم الموج من كل مکان، ہر طرف سے سمندر کی بڑی موجیں ان کشتی والوں کو دکھنے لگتی ہیں۔ وظنوا انه محيط بهم، ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو ہم گئے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اب کسی داتا کو نہیں پکارتے، کسی پیر کو نہیں پکارتے، کسی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، اب ان کے منہ سے صرف اللہ نکلتا ہے اور کہتے ہیں اے اللہ اگر آپ نے آج ہمیں اس طوفان سے بچا لیا تو ہم ہمیشہ تیرے شکر گزار ہوں گے۔ اللہ فرماتے جب میں ان کو اس مشکل سے نکال دیتا ہوں اچانک پھر وہ میرے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، اور یہی میری اور آپ کی زندگی میں ہوتا ہے کہ جب مشکل میں پھنستے ہیں تو اللہ کے سوا کوئی نہیں دکھتا، اور جب مشکل سے باہر آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کو تو فلانی چیز نے بچا لیا تھا، وہ تو ہمارے ذہن میں ایک تدبیر آ گئی تھی تو ہم بچ گئے، وہ تو فلانے شخص نے میرا ساتھ دے دیا تو ہم بچ گئے۔ اللہ کو وہ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دنیاوی زندگی کی مثال دی۔ آیت نمبر سورہ یونس کی آیت نمبر 37 میں اللہ نے فرمایا یہ قرآن ایسا ہے نہیں کہ اللہ کے سوا اس کو کوئی گھڑے، یہ قرآن تو باقیہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، بقایا جو کتب گزر چکی ان کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، اور اس کتاب کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ولیوں کے بارے میں فرمایا آیت نمبر 62 کے اندر الا ان اولیاء اللہ، بلا شبہ اللہ کے دوست تو ایسے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ ان کو کوئی غم لگتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ان پر کوئی خوف اور غم تو آتا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ولیوں پر تو خوف اور غم زیادہ آتے ہیں۔ یہاں پر وہ خوف اور وہ غم مراد ہے جو عموماً دنیا والوں کو لگتا ہے، مستقبل کا غم، سرمایہ کا غم، پیسوں کے لٹ جانے کا غم، دنیا کے چلے جانے کا غم، یہ غم اللہ کے دوستوں کو نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان دوستوں کو ان قسم کے غموں سے آزاد کر دیتے ہیں۔ خوف کا مطلب مستقبل کی فکر، مستقبل کے اندیشے، کل کیا ہوگا، کل دنیا کیسے چلے گی، میرے بعد کیا ہوگا، یہ جو میں نے ایک امپائر کھڑا کیا اس کا کیا ہوگا۔ اللہ کے ولیوں کو ایسا خوف نہیں ہوتا۔ ولا هم يحزنون، نہ ان کو ماضی کی فکر ستاتی ہے، نہ ماضی کا غم ان کو تنگ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو دنیا کے اس قسم کے اندیشوں، خوف اور خطروں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور سمندر کو پار کروایا، فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اسی سمندر کے اندر آیا کہ میں موسیٰ اور بنی اسرائیل کو دبوچ لیتا ہوں۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ پانی مل جائے، پانی مل گیا۔ فرعون اور اس کے چاہنے والے ہواری سارے جب اس پانی میں غرق ہو گئے، اور جب فرعون کو اس کے سامنے اس کی موت دکھنے لگی تو اللہ فرماتے حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب ڈوبنے کے بالکل قریب ہو گیا اور اس کو لگ پتا گیا کہ اب موت کے سوا کوئی حل نہیں ہے، تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی، اب تو میں اللہ پر ایمان لے آتا ہوں اور میں مسلمان ہوں، جس پر بنی اسرائیل اور موسیٰ ایمان لائے تھے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا آلان وقد عصیت قبل، اب ایمان لا رہا ہے، اب تیرے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں،
ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے رہتے ہیں جب تک موت کے وقت غرغرے والی کیفیت نہ آئے، جس کے اندر آنکھیں اوپر کی طرف چلی جاتی ہیں اور اس کو فرشتے اترتے ہوئے دکھ جاتے ہیں، اس کو اپنی منزل جنت جہنم سامنے دکھ جاتی ہے، اس کے بعد توبہ کرنا چاہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے اپنی زندگی میں جو توبہ کرنا چاہے اللہ کی طرف سے اس کو اجازت ہے۔ اس کے بعد آخر سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 107 میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، اس کو نفع دینا چاہے نہیں دے سکتی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی خوبی اور بھلائی اور نعمت دینا چاہے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، کیا دکھنے والی کیا نہ دکھنے والی، کیا چھپی ہوئی کیا سامنے، ساری طاقتیں مل کر بھی اس کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ اس کو وہ خیر اور بھلائی دینا چاہے تو اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کے بعد سورۃ الہود ہے۔ سورہ ہود قرآن مجید کی انہی صورتوں میں سے ہے کہ جو حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کے اوپر یہ صورت ہے۔ یوں تو اس صورت کے اندر بہت سارے قصے انبیاء کے ہیں، لیکن خاص حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر یہ صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ سفیدی دیکھی تو فرمایا حضور آپ کے بال مبارک کچھ سفید ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود و خواتہا، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی سورہ ہود کے اندر اللہ نے پچھلی قوموں کے وہ قصے سنائے ہیں، ان پر کس طرح عذاب آیا، انبیاء نے کس طریقے سے ان کو اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے نہیں مانا، اس طرح ان قوموں پر کس طریقے سے اللہ کی ہلاکت کا کوڑا چلا، ان قوموں کا ذکر ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، اور سورہ ہود کی ایک خاص آیت جو آگے ان قریب آ رہی ہے اس کے بارے میں بھی بعض مفسرین کا ارشاد ہے کہ یہ سورت اس تمام سورت کے اندر اس سورت کی جان ہے، اس پوری سورت کی سردار ہے، کیونکہ یہ وہ آیت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دینے کے لیے کافی تھی۔ سورہ ہود کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتاب کی حقانیت کا تذکرہ کیا۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جتنے بھی روئے زمین پر چلنے والی مخلوق ہے اللہ کے اوپر لازم ہے کہ ان کو رزق پہنچائے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، صحابہ فرماتے ہیں کچھ صحابہ ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے، کچھ صحابہ نہیں پہنچے تھے، کہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت جو اس کے قبیلے کا نام اشعری تھا، اس قبیلے کے لوگ جب مدینہ پہنچے تو تھکے ہوئے تھے، ان کا زاد راہ ختم ہو چکا تھا، توشہ بالکل ختم ہو چکا تھا، تو انہوں نے 2 افراد کو مقرر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے اپنی بات رکھو کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ ہمیں کچھ نواز دیں۔ یہ جو 2 لوگ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نماز کی حالت کے اندر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے کہ زمین کے اندر کوئی چلنے پھرنے والی چیز نہیں ہے مگر اللہ کے اوپر اس کا رزق لازم ہے۔ ان دونوں صحابہ نے تھوڑا انتظار کیا اور واپسی تشریف لے گئے، اور وہاں پر جا کر انتظار کرنے لگے اور کہنے لگے آپس میں کہ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، تو ہم اشعری قبیلے کے بڑے اچھے لوگ ہیں، جب ہر جاندار کا ہے جانوروں کا ہے تو ہمارا بھی ہوگا۔ انتظار کرنے لگے کہ ایک شخص سواری سے اترا اور اس کے ہاتھ میں بہت بڑا تھال تھا، اس کے اندر روٹی اور گوشت موجود تھا، اس نے ان لوگوں کو دیا، ان لوگوں نے شکم سیر ہو کر کھایا، اور جب کھانا بچ گیا تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھانا بھیجا ہے، کیونکہ وہ حضور کے پاس گئے تھے، حضور کو بذریعہ وہی پتہ لگ گیا تو یہ کھانا حضور کی طرف سے ہے۔ جب وہ کھانا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور نے کہا میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ انہوں نے پھر سارا واقعہ سنایا کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ آپ قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ جب ہر جانور کو مل سکتا ہے تو ہمیں بھی مل سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ نے خالصتاً تمہارے لیے بھیجا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمے رکھا ہے، بشرط یہ کہ اللہ پر توکل
اور اللہ پر بھروسہ ایسا ہو جیسا حدیث شریف کے اندر کہا گیا کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسے اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقکم، اللہ تمہیں ایسے رزق دے کما یرزق الطیر، جیسے وہ پرندے کو رزق دیتا ہے۔ دیکھتے ہو تغدو خماصا وتروح بطانا، جب صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں اور شام کو واپسی آتے ہیں تو بھرا پیٹ ہوتے ہیں۔ اگر اللہ پر تم بھی ایسا بھروسہ کر لو تو اللہ تم کو بھی ایسا ہی دے گا۔ اللہ نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنایا، اور اس وقت بنایا جب اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور یہ سب بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تم کو آزمائے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں عمل کی کوانٹٹی اور کثرت مطلوب نہیں ہے کہ کون عمل زیادہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کون عمل اچھا کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک عمل کا حسن مطلوب ہے، زیادہ نمازیں پڑھنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ نماز بھلے کم ہو لیکن تگڑی ہو، اچھی ہو، اللہ سے تعلق والی ہو، یہ اصل ہے ایکم احسن عملا، کہ تم میں عمل اچھے کون کرتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 سے انبیاء کے قصے شروع ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم والوں سے کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ تو قوم کے سردار کہنے لگے تم اللہ کے نبی ہو، ما نراک الا بشرا مثلنا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، یہ جو تمہارے ماننے والے ہیں یہ تو گرے پڑے لوگ ہیں۔ اور یہی تانا حضور کو بھی ملا تھا کہ آپ کے دین پر چلنے والے تو خاندانی لوگ یوں دیکھنے میں ہیں لیکن یہ تو فائنینشلی طور پہ بڑے کمزور ہیں۔ یاد رکھے کہ جو دین پر چلنے والے دین کے پہلے مخاطب جب بھی ہوئے ہیں وہ فائنینشلی طور پر عموماً کمزور ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ تو دنیا کے فکروں میں ہوتے ہیں، اصل تو کمزور بظاہر دیکھنے میں دیندار ہیں۔ اور یہی تانا انبیاء کو ہمیشہ سے ملتا رہا کہ آپ کے ماننے والے تو گرے پڑے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ہم آپ کی بات کیسے مان لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک ان کو اللہ کی طرف بلایا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے وما آمن معہ الا قلیل، لیکن صرف 80 کے قریب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعوت پر ایمان لائے۔ جب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ میں ان کو دعوت دے دے کے تھک چکا ہوں، اب آپ ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے اور اس کشتی کے اندر سارے ایمان والوں کو سوار کر دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے سارے 80 کے قریب ایمان والوں کو سوار کیا، جن میں ان کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس، اور ان کی 3 بیویاں بھی تھیں، اور اسی طریقے سے ایک بیٹا کنعان جو کہ کافر تھا وہ اس کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ سارے جانوروں کے جوڑے لے کر کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ اتنے میں حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے قریب ایک سطح زمین سے اونچی ایک تنور تھی، اس کے اندر سے پانی ابلنے لگا، اور پانی ابلتا ابلتا آسمان سے بھی پانی گرا، زمین سے بھی نکلا، اور طوفان آ گیا۔ یہ جو کشتی جس کے اوپر اس زمانے کے کافر مذاق اڑا رہے تھے کہ نوح تم کشتی کیوں بناتے ہو، تو نوح علیہ السلام کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے بنانے کا حکم دیا ہے کہ یہ زمین پر اور پانی پر تیرے گی، تو کہنے لگے کہ یہ تو خشکی ہے، خشکی کے اندر کشتی کیسے تیرے گی، تو مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم آج ہمارا مذاق اڑاتے ہو ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ یہ کشتی پانی کے اوپر چلنے لگی، اور پانی کے اوپر جب چلنے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو دیکھا جس کا نام کنعان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یقین نہیں تھا ان کو کہ یہ میرا بیٹا کافر ہے، وہ تذبذب کے اندر تھے، تو اس بیٹے کو بلایا کہ بیٹا اللہ کا عذاب آ چکا ہے، تم کشتی کے اندر ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ ونادى نوح ابنہ، نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، میرے بیٹے کافر مت بنو، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ بیٹا کہنے لگا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان آپ فکر نہ کیجئے، اگر تیز طوفان آ بھی گیا تو میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا تو اس طوفان سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کا عذاب اور قہر برس چکا ہے، اب اللہ کے عذاب سے تم نہیں بچ سکتے۔ ابھی یہ بات باپ بیٹے کی چل رہی تھی کہ وحال بینہم الموج، ایک بہت بڑی طوفانی لہر آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا غرق ہو گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین اب پانی تو اپنا
نگل لے، وَيَا سَمَاءُ اقعی آسمان تھم جا، وَغِيضَ الْمَاء پانی خشک ہو گیا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ اللہ کا فیصلہ پورا ہو گیا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ اور یہ کشتی جا کر جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور اللہ نے ظالموں کے لیے ہلاکت کا اور تباہی کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا۔ اس کا واقعہ سنایا کہ حضرت ہود نے بھی اس زمانے کے بڑے ترقی یافتہ اور روشن خیال لوگوں سے کہا، لوگوں اللہ کی بات مانو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہماری ٹیکنالوجی کی اور ہم تو اتنے ترقی یافتہ ہیں، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب ان پر عذاب کیسا آیا کہ جب وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ہم نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا کر ان کو زمین کے برابر کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی دوسری شاخ سمود کا ذکر کیا، اور سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ان کو بھی اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے کہا معجزہ دکھاؤ۔ بولا کیا معجزہ چاہتے ہو؟ میں سارے معجزات تو تمہارے سامنے رکھ چکا ہوں۔ وہ کہنے لگے معجزہ یہ دکھاؤ، یہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ کیسا معجزہ تم مانگتے ہو کہ پہاڑ ٹوٹے اور اس کے اندر سے اونٹنی نکلے، اور اونٹنی بھی وہ جو کہ امید سے ہو، جس کا بچہ پیدا ہونے والا ہو۔ لیکن حضرت صالح نے کہا اگر تم واقعی مانگتے ہو، اگر تمہارے منہ مانگے معجزے کو میں نے دکھا دیا اور پھر بھی تم نہیں مانے، تو پھر اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ اس قوم کو ہلاک کر کے رکھتے ہیں کہ انہوں نے منہ مانگے معجزے کے اوپر بھی اللہ کی بات نہیں مانی۔ یہی ہوا، پہاڑ ٹوٹا، اس کے اندر سے اونٹنی نکلی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے بطور نشانی ہے، اس کا خیال رکھو۔ لیکن انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ان کو ایسا عذاب دیا، اخذ الذین ظلموا الصیحہ، اس حضرت جبرائیل کو حکم دیا، حضرت جبرائیل نے ایک زوردار چیخ ماری، وہ چیخ ایسی تھی کہ ان کے کان کے پردے پھٹ گئے۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، یہ لوگ اپنے گھروں کے اندر اوندھے منہ ہو کر گر پڑے، اور ایسے گرے کأن لم یغنوا فیہا، کہ راہ چلتا بندہ دیکھے تو اس کو پتہ بھی نہ لگے یہاں پر کوئی آبادی تھی۔ ہم نے ایسا ان کو تباہ و برباد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ ان کی بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والوں نے جب نہیں مانا اور ان کی بات کا انکار کیا، اللہ فرماتے ہم نے ان کو بھی ایسے عذاب میں مبتلا کیا، جعلنا عالیہا سافلہا، کہ حضرت جبرائیل کو ہم نے حکم دیا کہ اس پوری لوط علیہ السلام کی قوم کو اٹھائے اور اٹھا کر آسمان پر لے کر جائے، اور آسمان کے بعد الٹا کر کے ان کو زمین پر دے مارے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، اور ایسے پتھروں کی بارش جو نوکدار ہوں اور ہر پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا ہو کہ فلانے کو جا کر لگے گا۔ ایسا ہم نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ مدین کی طرف ہم نے شعیب کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام مدین بھی تھا اور وہی علاقے کا نام تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا کہ ناپ تول کے اندر کمی مت کرو، اللہ کا حکم پورا کرو۔ جب انہوں نے بھی نہیں مانا، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر قوموں کے واقعات سنانے کے بعد اللہ نے آیت نمبر 101 میں فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ تم کو دیکھنے سے تو ایسا لگ رہا ہوگا کہ اللہ نے ان کے اوپر ظلم کیا، اللہ نے ان پر نہیں ظلم کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ نے ان کو ڈھیل دیتے رہے لیکن انہوں نے اللہ کی ڈھیل کا غلط استعمال کیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ یوں تو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑنے پر آتا ہے تو اتنی سخت پکڑتا ہے کہ پھر اس سے کوئی چھوٹ کر جا نہیں سکتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 112 جو کہ سورۃ الہود کی سب سے جاندار آیت ہے، اور جس آیت کے بارے میں ہے صحابہ نے فرمایا کہ اسی آیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، کہ اے نبی جو احکامات آپ کو اللہ کی طرف سے ملے ہیں ان احکامات کو سیدھا سیدھا تسلیم کر کے اس کے اوپر استقامت رکھیے۔ استقامت بہت بڑی کرامت ہے۔ ایک ہے کوئی عمل کر لینا،
اور ایک عمل کرنے کے بعد اس پر جم کر قیامت تک مرتے دم تک وہ عمل جاری رکھنا، اس کو کہتے ہیں استقامت، یعنی کسی بھی دین کے حکم کے اندر اپنی عقل نہیں چلانا، کجروی اختیار مت کرنا، راستے سے مت ہٹنا، بلکہ جو دین اللہ کی طرف سے ملا اس پر سیدھا سیدھا عمل کرنا۔ یہی وہ آیت ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے نبی جو لوگ ظالم ہیں آپ ان کی طرف مائل بھی مت ہوئیے گا۔ ایک تو ہے ظلم کرنا، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے، کسی ظالم کی طرف اپنا دلی میلان بھی مت رکھیے گا، ورنہ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ ایسے لوگ جو ظالموں کی طرف اپنا دلی میلان رکھتے ہیں قیامت کے دن اللہ کا عذاب ان کو بھی ملے گا۔ اس کے بعد اللہ نے نمازوں کے قائم کرنے کا حکم دیا اور فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، نمازوں کو قائم کیجئے دن کے دونوں حصوں میں، دن کے پہلے حصے کے اندر فجر ہے، دوسرے حصے کے اندر عصر ہے، وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے حصوں میں بھی نماز قائم کیجئے۔ اس کے اندر مغرب اور عشاء آ گئی۔ قرآن مجید کی اس آیت سے 4 نمازوں کا ثبوت ہے، فجر، عصر، مغرب اور عشاء، اور ظہر کی نماز کا ثبوت سورہ اسراء کی آیت اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس ہے، جس کے اندر ظہر کی نماز کا بھی ثبوت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ آخر سورت کے اندر اللہ نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ جتنے بھی ہم انبیاء کے رسولوں کے قصے آپ کو بیان کرتے ہیں اے نبی، یہ سب اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو ثابت قدمی ہو، آپ کا دل گھبرائے مت۔ یہ سارے قصے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے پہلے جو آپ کے پیر بھائی انبیاء تھے وہ بھی سارے اسی طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، جنہوں نے مانا اللہ نے ان کو سرخرو کیا، اور جو نہیں مان سکے اللہ نے ان کو ہلاکت میں مبتلا کیا۔ لہٰذا یہ نبی فاعبدہ وتوکل علیہ، اللہ کی عبادت کرتے رہیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، وما ربک بغافل عما تعملون، اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں یہ مت سمجھیے گا کہ اللہ کو کچھ نہیں پتا، اللہ ان سے غافل ہے۔ جو بھی لوگ جو بھی کر رہے ہیں اللہ کو ان تمام معاملات کا حقیقی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔